अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। हुकूमत ने बिजली के बचत के नाम पर आज पूरा प्लान दे दिया और कहा कि बिजली का बहरान है, मुआशी बहरान है, इसलिए हमें बिजली की बचत करनी चाहिए, अपनी आदत चेंज करनी चाहिए। और इस आड़ में हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो मार्केटें हैं वो रात को बंद कर दी जाएंगी और बंद की जाया करेंगी। और इसके अलावा पंखे तब्दील कर दिए जाएंगे क्योंकि पंखे बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं। बल्ब जो है मौजूदा इसको बंद करके जो है वो LED लाइट्स लाई जाएंगी और वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। और इस पर कहा गया कि सैकड़ों अरब रुपए जो हैं वो बचेंगे और 8 से 9 मेगावाट बिजली की बचत होगी। नाज़रीन, ऐसे इक़दाम ज़रूर किए जाते हैं उस मुल्क में जहाँ पर बिजली का बहरान हो। जब बिजली ना हो तो ज़ाहिर है बिजली की बचत के लिए ऐसे इक़दाम किए जाते हैं। जब बिजली मौजूद हो तो फिर तो बिजली जो है वो मज़ीद जैसे बिजली बनाई जाती है और उसको बेचा जाता है ताकि रेवेन्यू इकट्ठा हो। तो ये बिजली की बचत के जो मंसूबा आज सामने आया है ये हकीकी है, क्या हमारे यहाँ बहरान है? और जो इक़दाम गिनवाए गए कि ये इक़दाम किए जाएंगे, इससे सैकड़ों जो हैं वो अरब रुपए बचेंगे और 8 से 9 मेगावाट बिजली होगी की बचत होगी। तो क्या इससे बचत होगी, क्या वो पैसे बचेंगे या उल्टा नुकसान हो जाएगा? इस पर आज हम बात करेंगे। पहले हम जायज़ा लेते हैं कि क्या मुल्क में बिजली का बहरान मौजूद है, क्या मुल्क में ऐसा कैफियत है कि बिजली की बचत इसलिए की जाए कि मुल्क में बिजली का बहरान है? नहीं नाजरीन, मेरी आज बात बड़ी तफसील से जब ये प्लान दिया गया तो उसके बाद वज़ारत तवानाई पावर डिवीज़न में हुई तो पावर डिवीज़न के हुक्काम जो हैं वो उनसे बात हुई, उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर जो है वो बात की। ऑफ रिकॉर्ड बात है, ज़राए से बात करूँगा और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उस पर भी उसके हमारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी तस्दीक करेंगे। नेपरा हुकाम से भी बात हुई, उन्होंने भी बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा एक तो ये जो प्लान बनाया गया है ये किसी से मशावरत नहीं की गई, क्योंकि जो मार्केटें बंद की जानी है वो ताजर हजरात होते हैं, जो बिजली के जो पंखे वगैरह ये वो चेंज किए जाने हैं, बल्ब चेंज किए जाने हैं। क्या इंडस्ट्री से पूछा गया, क्या सार्फिन से पूछा गया? और क्या वर्क फ्रॉम होम जो करना है उससे जो है वो क्या नुकसान होगा, क्या माहिरीन से पूछा गया? किसी ने नहीं पूछा। एक कमरे में बैठकर कट पेस्ट करके ये प्लान बनाया गया और ये प्लान जो है वो आज सामने आ गया है और चंद दिन बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, जो ज़राए हैं पावर डिवीज़न के वो कहते हैं कि इस वक्त हमारी पैदावारी सलाहियत जो बिजली के है वो 41,000 मेगावाट है और हमारी जो तलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा 26,000 मेगावाट है। और मौसम गर्मा जब एक पीक डिमांड होती है, पीक तलब होती है, बहुत ज़्यादा जब जुलाई का महीना होता है, हबस होती है, तो उस वक्त जो हमारी पीक डिमांड है वो 26,000 मेगावाट है। और जो हमारे ग्रिड की कैपेसिटी है जिसमें बिजली हम पैदा करें तो उसमें बिजली उतनी आ सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, वो सिर्फ 23 से 24,000 मेगावाट है। यानी कि हम अगर 26,000 मेगावाट अपनी तलब पूरी भी कर लें तो फिर भी हमारी जो सरप्लस बिजली है वो 17,000 मेगावाट है। यानी 17,000 मेगावाट हमारे पास सरप्लस बिजली के पावर प्लांट्स मौजूद हैं। हम 17,000 मेगावाट बिजली जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम अपनी ज़रूरियात पूरी करके एक्सपोर्ट बिजली करें तो नाजरीन इस पर जो है वो इमेजिन करें कि हम कितना ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन हम उल्टा नुकसान कर रहे हैं। उल्टा नुकसान क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि जो 17,000 मेगावाट की सरप्लस बिजली है वो पैदा नहीं कर रहे और वो जो पावर प्लांट बंद पड़े हैं उनको हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं और ये कैपेसिटी पेमेंट की मद में 613 अरब रुपए जो है हमने अदा करने हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो सरप्लस बिजली का हाल है, लेकिन सरप्लस बिजली होने के बावजूद हम बचत की तरफ क्यों जा रहे हैं और हम बिजली हासिल क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदार है। एक हुकूमत नहीं, पिछली कई हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। 2008 से लेकर अब तक जो हुकूमतें हैं वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि 2008 से लेकर 2013 तक ये नारा लगाया गया कि मुल्क में बिजली का बहरान है, सर्कुलर डेट है, इसको ख़त्म करने के लिए रेंटल पावर प्लांट्स चाहिए। फिर रेंटल पावर प्लांट्स की मद में 60 अरब रुपए का स्कैंडल जो है वो सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और वो ख़त्म कर दिया रेंटल मंसूबा। और उसमें एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि इस पर जो है वो एडवांस की सूरत में बहुत बड़ा स्कैम हुआ। इसके बाद 2013 से 2017-18 तक जो हुकूमत आई
اس نے دعویٰ کیا اور آج تک دعوے کرتے ہیں کہ 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے پروجیکٹ لگا دیے ہیں اور ہم نے بجلی میں خود کفیل ہو گئے ہیں، یہ دعوے کیے گئے اور اس میں یہ کہا گیا کہ اب جو ہے وہ ملک میں بجلی ہی بجلی ہوگی، اور آج پھر ان کی حکومت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچت کرو، بجلی نہیں ہے۔ تو یہ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے ناظرین کہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 4,000 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے، اور جو پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹا ہے وہ 2,700 میگا واٹ ہے، اور جو پی ایس او کا سرکولر ڈیٹا ہے وہ 660 میگا واٹ ہے۔ حکومت کے پاس ایندھن خریدنے کے پیسے نہیں، حکومت کے پاس جو ہے وہ ایندھن خرید کر بجلی پیدا کرنے کے پیسے نہیں، حکومت کے پاس جو آئی پی پیز کو پیسے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حکومت کے پاس جو کیپیسٹی پیمنٹ کے پیسے ہیں وہ پیسے دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور جو پی ایس او ہے اس کا لیٹر آف کریڈٹ جو ہے ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، کیونکہ پی ایس او کو اس وقت 660 ارب روپے کے مالی خسارے کا سامنا ہے، اور پی ایس او کو کوئی بینک قرضہ نہیں دے رہا۔ اگر وہ بینک قرضے نہیں دیتے یا حکومت ان کو بیل آؤٹ پیکج نہیں دیتی تو آئل بھی ہمارا جو ہے وہ امپورٹ نہیں ہوگا۔ اگر آئل درآمد نہیں ہوتا تو ہماری جو معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہو جائیں گے، اور یہ وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہم بچت کریں۔ بچت جو ہوگی اس سے تو نقصان ہوگا، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن حکومتی ادارے جو ہیں وہ جب بل نہیں دیں گے، 950 ارب روپے کا حکومتی بل جو ادارے ہیں وہ بل نہیں دیتے، اور 200 ارب روپے کی بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچت کی تو بڑی آج سکیمیں لڑائی گئی ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ بچت ہوگی، لیکن کیا جو 1 ارب روپیہ ماہانہ کا مفت پیٹرول سرکاری ملازمین اور سرکاری بابو اور جو حکومتی ذمہ داران ہیں، جس میں وزیر ہیں، مشیر ہیں، معاونین خصوصی ہیں، اور جو اجلاس چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، مشترکہ اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ کا، اور یہ اجلاس جو ہے مشترکہ اجلاس کئی مہینے کاغذوں میں چلتا رہا، اور وہ جو پیسے ہر مہینے 1 ارب روپیہ جو ہے مفت میں اڑا دیتے ہیں پیٹرول کی مد میں، وہ تو بچت میں نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ جو بجلی کے جو یونٹ ہیں، وہ بجلی کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے جو ملازمین ہیں وہ 39 کروڑ سے زائد یونٹ جو بجلی مفت بجلی جو ہے اڑاتے ہیں، اور 6 ارب روپے کی بجلی سالانہ جو ہے وہ مفت کھا جاتے ہیں۔ تو اس سے بچت جو ہے وہ تو بچت یہ ہونی چاہیے نا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کسی کو بجلی مفت نہ ملے، لوگ جو بجلی استعمال کریں ان سے بل لیا جائے، اور بچت یہ ہونی چاہیے کہ حکومتی جو ادارے ہیں یا حکومتی جو زماں ہیں وہ اپنی جو ہے عللے تللے نہ اس میں خرچ کریں اور وہ بچت کریں، لیکن یہ بچت نہیں ہوتی۔ وہاں پر جو ہے وہ تن کے جو ہے خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن بچت جو ہے وہ عوام پہ ہوتی ہے، لیکن عوام کی بچت جو ہے وہ بھی الٹی نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں جو آج بیان کیا گیا ہے کہ جو مارکیٹیں بند کی جائیں گی، اس سے ناظرین کیا ہوگا؟ اس سے بے روزگاری پھیلے گی، کیونکہ جو مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں اس میں ہر قسم کا روزگار جو ہے وہ مہیا ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے دن کو کام کرتے ہیں، شام کو جا کے شاپنگ کرتے ہیں، کیا وہ دن کو کام کریں گے وہاں پر دفاتر میں یا دن کو شاپنگ کریں گے؟ وہ تو رات کو جو ہے وہ شاپنگ کرتے ہیں، اور رات کو جب شاپنگ کرتے ہیں وہاں پر ٹھیلے والا، وہاں پر سوپ والا، آج کل سردی ہے، وہاں پر دیگر جو لوگ جو دہاڑی میں ایک کچھ روزگار کماتے ہیں ان کا روزگار ختم ہو جائے گا، دکانوں پہ جو ملازمین ہیں ان کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ یہ بے روزگاری جو ہے وہ اس سے ہوگی، اس سے بچت نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جو 10 بجے والا یہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ تمام شاپنگ مالز بند کر دیے جائیں، شادی ہال بند کر دیے جائیں، اس سے فائدہ نہیں ہوا تھا، اس سے نقصان ہوا تھا۔ اور ہم پنکھوں کی بات کریں تو پنکھوں کا جو اگر آپ چینج کریں گے تو اس سے اربوں روپے کا نقصان نہیں ہوگا، اس سے اربوں روپے کا خرچ نہیں ہوگا، اربوں روپے کا خرچ ہوگا بلب جو چینج کرنے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا، اور میں آپ کی یادداشت تازہ کرتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ایک پروجیکٹ نہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی اور مسلم لیگ نون کی جو دودھ اور نہریں بہانے والی حکومت تھی اس کی حکومت آئی تھی، تو انہوں نے ایک منصوبہ شروع کیا تھا جو انرجی سیورز کا منصوبہ تھا۔ وہ انرجی سیورز کا منصوبہ جو شروع کیا اس پر 100 ارب روپے جو ہیں وہ لٹ گئے، اور انرجی سیور آج کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ بلب جو ہیں وہ 100 واٹ کا اور 50 واٹ کا وہ اتار لیا گیا۔ انرجی سیور پتہ نہیں کہاں لگے تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے، وہ کچھ پتہ نہیں چلا اس پروجیکٹ کا، اور اس پر جو ہے وہ جو تشہیر کی گئی وہ بھی اربوں روپے کی تھی، اور وہ 100 ارب روپے کا منصوبہ جو ہے وہ کھو کھاتے چلا گیا، اور اس کے جو بچت کا پلان تھا وہ فارغ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ورک فرام ہوم جب ہوگا تو اس میں آپ کو لاکھوں لیپ ٹاپس چاہیے۔ میں اگر گھر سے کام کروں گا تو میں گھر سے جو ہے وہ کام ٹیلی فون پہ تھوڑی کروں گا، میں تو لیپ ٹاپ پہ کروں گا۔ لیپ ٹاپ مجھے پھر چلانا بھی آنا ہونا چاہیے، اور سرکاری ملازمین جو ہیں
اس میں 70 سے 80% جو لوگ ہیں وہ لیپ ٹاپ ان کو پہ کام کرنا نہیں آتا، ان کو آئی ٹی استعمال کرنی نہیں آتی، اور جو آئی ٹی استعمال کرنا نہیں جانتا وہ گھر میں کام کیا کرے گا؟ جب وہ گھر میں کام وہ کرے گا بھی تو اس کو لیپ ٹاپ دینا پڑے گا، جب وہ لاکھوں لیپ ٹاپ آئیں گے کیا اس پر خرچ نہیں ہوگا؟ اور اس کے علاوہ وہ کیا اپنے گھر میں نیٹ کنیکشن اپنی جیب سے لگائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس کو نیٹ کنیکشن کا نیٹ پیکج دینا پڑے گا جو کہ اس پر بھی کروڑوں روپے لگیں گے، تو وہ بچت کہاں جائے گی؟ بچت نہیں ہوگی، اس سے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ اور اس وقت حکومت جو ہے وہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے جو کہ مالیاتی معاملات کو وہ بہتر نہیں کر پا رہی، اور کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، اور جو پیسہ آ رہا ہے اس کو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، ہر طرف کرپشن کا جو بازار گرم ہے اس کو چھپانے کے لیے، بجلی چوری بچانے کے لیے، اپنے بل نہ دینے کے وہ کو بچانے کے لیے، اور جو بجلی کے منصوبے جو کہ قبرستان منصوبہ کا بنا دیا گیا ملک کو، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے بچت کے اس طرح کے منصوبے جو ہیں وہ سامنے لائے جا رہے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، اس سے نقصان ہو جائے گا، اور جب یہ حکومت چلی جائے گی یا کچھ دیر گزر جائے گی تو اس کے بعد جو آڈٹ بک آئے گی اس میں بہت سارے جو ہیں وہ پیرے بنیں گے، جس میں یہ لکھا جائے گا کہ جو مارکیٹیں بند کی گئی تھیں اس سے تو کوئی فرق نہ پڑا، لیکن اتنے بے روزگار ہو گئے، جو پنکھے لگائے گئے تھے اس میں اتنا گپلا ہوا، جو بلب لائے گئے تھے اس میں اتنا گپلا ہوا، اور جو ورک فرام ہوم ہوا تھا اس میں جو لیپ ٹاپ لائے تھے اس میں اتنا گپلا ہوا۔ تو یہ گپلے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور گپلے کرنے والے جو ہیں وہ سامنے نہیں ہوں گے، نہ ہی ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا، جتنے بھی منصوبے بنے ان کا ایک ایک اگر پوسٹ مارٹم کیا جائے تو وہ سامنے آتا ہے کہ وہ منصوبے پوری طرح کام نہیں کر رہے، اور کیوں نہیں کر رہے، اس کے ذمہ داران کون ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ ذمہ داران ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا جو بچت پلان ہے بجلی کا، اس کا ہم نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، فیصلہ آپ کریں کہ کیا ایسا بچت پلان جو ہے وہ پاکستان میں بہتری لا سکتا ہے یا مزید خرچے کا اور مزید سکینڈلز کا باعث بنے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔